دے دیتی. سمجھ میں 10 مہینے سے مناسب پھر میرا گزارا ہوتا میں سمجھاؤں کہ میں پڑھتا گیا. اگرچہ فرش نشین تھی فلک بھی دے دیتی اور یہ پاک کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی. سمجھ سکے نا مسلمان بنت سرور کو وہ سوال کرتے تو زہرا فلک بھی دے دیتی. سوال کر لیتے نا میرے جی محمد کی بیٹی سوال کرتے تو زہرا فلک بھی کہہ دوں میں شکایت ہو گیا ہوں. ناصر بھائی مشاعرہ پڑھنے کے لیے میں گفتگو اور نبی کی بیٹیاں کتنی علماء ذاکرین شعراء پڑھے تھے اتنی ہے تاریخی باتیں ہو رہی تھی. میں ممبر پہ چلا گیا 4 مصرے میں نے پڑھے بانی مشاعرہ آگے ممبر میں اس نے کہا جس کے بعد مشاعرہ نہیں ہوگا اور فیصلہ ہو گیا محفل ختم ہو گئی. میں نے کہا پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی اور نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی. 400 تو 400 منا لے محمد کی بیٹیاں تو سے تو صرف ایک ماشاءاللہ ایک بھی راضی. واہ بہت خوب ماشاءاللہ. کسی بزرگ سے کسی مالک سے جا کے 4 کھجوریں مانگ کے پانی سے کھا لی. کہتے میں باغ میں داخل ہوا میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. لفظ ضائع کرنے والا بندہ مجھے قتل کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے اس آیت سورت شخص کو سلام کیا میں نے اس آیت سورت شخص کو سلام کیا انہوں نے مجھے جواب دیا. میں نے ارادہ کیا آپ کے کچھ کھانے کو مانگو. میرے ارادے سے بھی پہلے وہ فرمانے لگے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو. کہتا میں نے کہا جی بھوک تو لگی ہے. انہوں نے فرمایا وہ سامنے درخت کے نیچے ایک باغ ہے درخت کے نیچے ایک رومال پڑا ہے اس رومال میں روٹی ہے کھا سکتا ہے تو کھا لے. کوئی طرح آپ سمجھے نہیں کھا سکتا ہے تو کھا لے. کہتے میں بڑا حیران ہوا کھا سکتا ہے کیا مطلب مجھے بھوک اتنی لگی میں پورا باغ کھا جاؤں یہ کہہ رہے کھا سکتا ہے تو کھا لے. بہرحال میں تڑپ کے رومال کے قریب پہنچا میں نے رومال کھولا اس میں سے جو کی سخت روٹی کہتا بسیار ہزار کوشش کے باوجود روٹی نہیں ٹوٹی. میں نے روٹی رومال میں بند کی واپس رکھی اور اپنے آپ میں فیصلہ کیا کہ اس بزرگ کو بوڑھے کو یہ بتاتا نہیں کہ میں روٹی نہیں کھا سکا. بزرگ کو یہ کہتا نہیں کہ میں روٹی ان کے پاس تو جو سادہ ہے انہوں نے دے دیا. اب ان سے کہوں شاید میں کوئی دکھ ہو کرب ہو کہ یار وہ بیچارہ میری دی روٹی نہیں کھا سکتا بس شکریہ ادا کر کے نکل جاتا. کہتے میں ان کے پاس آیا شکریہ کہ شین میرے منہ پہ تھی انہوں نے مسکرا کے دیکھا فرمایا روٹی نہیں ٹوٹتی. اب کیسا شکریہ کس بات کا شکریہ. اب میں کیا کہتا ہوں میں نے کہا جی وہ اصل میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا اور نکاحت کی وجہ سے کمزوری ہو گئی روٹی نہ کھانے سے نا تو اس لیے نہیں ٹوٹ رہی اور کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں یہ مسئلہ نہیں. میں ملتان اپنے گھر تک 4 دن میں تمہارا مہمان ہوں اور پھر 5 دن مجھے ملتان سے پہلے لاہور کراچی کی میچ سے پڑھ کے 11 ربیع الاول کو زندگی باقی تو میں گھر پہنچوں گا. میں اپنے گھر تک اس بندے کا مقروض اور احسان مند رہوں گا جو مجھے اس لفظ کی قیمت دے دے. انہوں نے فرمایا مسئلہ تیری کمزوری کا نہیں
مسئلہ یہ ہے تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا، یہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی۔ علی حیدر، واہ 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 واہ، بہت بڑی بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا۔ کہتا میں نے کہا اچھا جی بھائی اجازت، میں چل پڑا، پیچھے سے آواز آئی بھوکا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی روٹی وہی جو میں نے نہیں کھانے کے، بھوکا ہی جانا ہے۔ پر میں نہیں، اس باغ سے باہر نکل، ایک چوک آئے گا، اس چوک پہ جا کے کسی سے پوچھ، حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر کھانا۔ ماشاءاللہ، واہ حیدر، یا پوچھ حسنین کا لنگر کھانا کہاں ہے؟ کہتا میں چوک میں آ گیا، گفتگو میری تمام ہو گئی، راضی رہنا بہت زیادہ پڑ گیا، 5 سے 10 منٹ اور زحمت دینی ہے آپ کو، راضی رہیے گا، پھر زندگی باقی مجلس ہوگا۔ ناصر بھائی نے اعلان کیا ہے، انہوں نے میری حاضری ہے، اور 13 کی صبح انشاءاللہ میں روانہ ہو جاؤں گا۔ ہاں جا پوچھ۔ کہتا چوک پہ آ کے میں نے لنگر کھانے کا پکا، مجھے ایسے لگا جیسے سارا شہر ہی وہیں سے کھاتا ہے۔